اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، منافقین میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت گستاخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تنہا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جھانکا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بدبخت شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ حکم بن عاص تھا، اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور ان مقدس ہستیوں پر بے پناہ جبر و ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن کفار اور مشرکین سے بھی بدتر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے تھے اور صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، لیکن باطن طور پر وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کفار اور مشرکین تو سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن ایسے دشمن جو مسلمانوں کا بھیس بدل کر صحابہ کرام کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی مخالفت میں سازشیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ خطرناک لوگ تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم بن عاص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون ہے اور اس کی پشت میں اس کی اولاد بھی ملعون ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو ملعون قرار دیا، اس کی اولاد یعنی اس کی بیٹی کو بھی ملعون قرار دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خلوت میں دیکھنے کی جرات کرتا ہے۔ اس شخص کو لعنت کر کے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون شخص پر لعنت فرمائی اور اس کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، حکم بن عاص تو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی اور آپسی رنجشیں اور بغض و ناد چھپی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندانی عداوتیں اور بہت آشکارا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس کے بعد یہ دشمنی مزید بڑھ گئی اور بنی امیہ کے دل میں بغض پلنے لگا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بے شمار تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں کھڑی کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خندہ پیشانی اور صبر و استقامت کے ساتھ ان پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کیا۔ یہ خاندانی رنجش اور دشمنی ہی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے باوجود بنو امیہ کے دلوں پر اثر نہیں کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تو مانتے تھے اور اسلام بھی قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر اندر وہ خاندانی رنجش اور عداوت پپتی رہی، وہ ختم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں منافقت نے جنم لیا اور اسی منافقت نے بعد میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ حکم بن عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چاچا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ مدینے میں بھی نہ آ سکا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کو مدینے میں آنے کی اجازت نہ ملی اور یہ مدینہ بدر ہی رہا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ کے طور پر منصب کو سنبھالا تو انہوں نے اپنے چاچا ہونے کے ناطے ان کو مدینہ واپس بلا لیا۔ دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ کھلی خلافی ورزی تھی، لیکن یہاں پر بعض مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حکم بن عاص غیر اخلاقی حرکات اور گستاخانہ عربی کا حامل تھا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال باکمال کے بعد اور دونوں خلفائے راشدین کا دور گزر جانے کے بعد اس کو مدینہ میں واپس بلا لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لعنت فرما کر مدینہ سے باہر تو نکالا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں پر بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ یہ ساری عمر مدینے سے باہر رہے گا۔ چنانچہ کچھ مفسرین اس بات کا فائدہ حکم بن عاص اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی، اور جب پہلے دونوں خلفائے راشدین نے حکم بن عاص کو مدینہ واپس نہیں بلایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس کیوں بلایا؟ مروان بن حکم، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نظام میں بے شمار روڑے اٹکائے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چچا بن حکم عاص کا ہی بیٹا تھا۔ اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا داماد بنا لیا اور خلافت راشدہ کی کئی اہم ذمہ داریاں اس کو سونپ دی۔ خلافت راشدہ کی انہی اہم ذمہ داریوں کی آڑ میں اس نے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار فوائد حاصل کیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان شکوک و شہباز پیدا کیے اور فتنہ انگیزی پھیلائی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام تاریخ دان اور مفسرین اور علماء کرام مروان بن حکم کے شخصیت کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ مروان بن حکم ہی تھا۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پر مدینہ آیا اور عام مسلمانوں سے یزید کی جان نشینی کی بیعت لینے لگا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر اور بہت سے دیگر صحابہ نے یزید کی جان نشینی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مروان بن حکم اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور صحیح روایات کے مطابق اس پر اور اس کے باب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔